قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں آج جو ہے آیت نمبر 18 ہے، اور آج جو ہے 9واں درس ہے، 9واں ایپیسوڈ ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ بہرحال جو ہے آیت نمبر 18 ہے، جس میں پروردگار جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، نیند طاری ہے ان کے اوپر، اور ہم انہیں داہنے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں داہنے بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں، یعنی داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی کروٹیں بدل رہے ہیں، اور ان کا کتا ڈیوڑھی پر، یعنی جو کنارہ ہے، جو دہانہ ہے، ڈیوڑھی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر اطلاع حاصل کر لو، مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ اب دیکھیے، یہ آیہ کریمہ ہمیں ان کی سونے کی کیفیت اور خواب کی کیفیت کی طرف جو ہے متوجہ کر رہی ہے۔ ایقاظ کہا گیا تو ایقاظ سے مراد ہوتا ہے بیداری، یعنی آنکھیں جو ہے کھلی رہتی ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے دیکھتا ہے تو لگ رہا ہے جیسے جاگ رہا ہے۔ رقود معنی ہوتا ہے، راقد کی جمع ہے، یعنی سویا ہوا، خوابیدہ جسے کہتے ہیں، سوتا ہوا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ، یعنی وسید کے معنی ہوتا ہے ڈیوڑھی یا آنگن یا دہانے غار کے دہانے پر، جہاں سے راستہ اندر جاتا ہے۔ کفار ان کو لینے آئے تھے، لیکن دہشت کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یعنی یاد رکھیے کہ جس طریقے سے تاریخ نے متوجہ کیا ہے کہ یہ لوگ تقیہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ موقع ایسا آیا جب ان کے سامنے باتیں عیاں ہو گئیں اور ظاہر ہو گئیں اہل کفر کے درمیان اور حکومت کے درمیان۔ حکومت کو بات یہ واضح ہو گئی کہ یہ افراد ایسے ہیں جن کا عقیدہ الگ ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے ان سے بچ کر نکلے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے بستی سے نکل کر آگے بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک گھر میں پناہ لی انہوں نے، اور صبح ہی جو ہے، یعنی سویرے جو ہے وہاں سے نکل لیے، اور اس کے بعد جو ہے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اور جب غار میں پناہ لی تو اس کے بعد جو ہے یہ کفار ان کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچے ہیں، اور جب غار تک پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے سوچا کہ ہم جو ہے ان کو اب گرفتار کر لیں گے، ہم ان کو اذیت پہنچائیں گے۔ لیکن جب وہ دہانے غار تک پہنچے ہیں کفار، یعنی وہ حکومت کے افراد، تو ان کو لینے جب آئے تھے تو دہشت کے مارے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پیچھے یعنی نکل جاتے تھے، اور ان کی نیند معمولی نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یعنی وہ جب سو رہے تھے تو ان کی نیند معمولی نہیں تھی، بلکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور جس طرح ایک انسان جو بیدار ہوتا ہے، یعنی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ظاہراً نظر آتا ہے کہ وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بیدار ہیں۔ یہ استثنائی حالت شاید انہی کے لیے تھی، یعنی اصحاب کہف کے لیے تھی۔ اس کا یعنی سبب شاید اس لیے ہو
کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دو طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، یعنی جو سامنے بات آئی ہیں۔ ایک تو موذی جانور جو ہوتے ہیں، جو یعنی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اذیت پہنچانے کے لیے مثلا آتے ہیں تو ان کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ مثلا ظاہر سی بات ہے کہ یہ یعنی جانور بھی جو ہے یعنی سمجھ لیں، کیونکہ جانور جو ہے بیدار انسان سے ڈرتے ہیں، جو یعنی بیدار ہوتے ہیں انسان، ان سے جانور جو ہے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے شاید مقصد ہو کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں تاکہ جانور ان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ موذی جانور جو ہوتے ہیں، جو اذیت پہنچانے والے جانور ہوتے ہیں، انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اس لیے کہ رعب و دبدبہ طاری ہو جائے دوسروں پر، ہے نا، پیدا ہو جائے، کوئی انسان بھی نزدیک جانے کی جرأت پیدا نہ کرے۔ ان کی حفاظت کا انتظام اس طریقے سے پروردگار نے کیا کہ آنکھیں کھلی ہیں، اب وہ لیٹے ہوئے ہیں تو اب جو ہے دہشت پیدا ہو جائے گی نا، رعب و دبدبہ طاری ہو جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ان کا جسم خراب نہ ہو، ظاہر سی بات تو ان کو کروٹیں جو ہے پروردگار دے رہا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے لیٹے ہوں گے اگر تو اس جسم میں جو ہے یعنی نقصان پہنچے گا، کروٹیں جب تک نہیں بدلیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو یعنی بیڈ ریسٹ جن کے پاس ہوتا ہے، جو لگاتار لیٹے رہتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھیے تو ان کو کروٹیں بدلوائی جاتی ہیں تاکہ یعنی انسان کا جسم جو ہے خراب نہ ہونے پائے۔ تو ویسے پروردگار بھی جو ہے یہ سوتے رہتے ہیں، لیکن سونے کی حالت میں ہی جو ہے ان کو کروٹیں بدلوا رہا ہے پروردگار، کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف، داہنی طرف اور بائیں طرف، تاکہ خون ایک ہی جگہ پر نہ رک جائے، یعنی خون کی روانی جو ہے برقرار رہے۔ ایک جگہ لیٹا رہے گا تو ایک ہی جگہ پہ خون جو ہے رکا رہے گا، بلکہ کروٹیں بدلنے سے یہ ہوگا کہ خون کی روانی جو ہے برقرار رہے گی، اور زمین پر لیٹے رہیں تو وہ جسم بھی جو ہے یعنی جسم جب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی جسم پر اثر نہ کرے، یعنی جسم پر یہ زمین کا اثر بھی نہ ہونے پائے۔ ان کے درمیان ایک کتا بھی تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، کتے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو غار کے دہانے میں بیٹھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے سو رہا ہے، جیسے کہ وہ نگہبانی کر رہا ہے نا، یعنی سونے کی حالت الگ ہوتی ہے کتے کی، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی حالت الگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے جیسے جاگ رہا ہے نا، اور پھر سو بھی رہا ہے اور جاگ بھی رہا ہے، یعنی اس طریقے سے ہے تاکہ دوسرا انسان جب وہاں پہنچے دہانے غار پر تو وہ سمجھے کہ شاید کہ یہ پہرے داری کر رہا ہے اور جاگ رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے رعب و دبدبہ طاری ہو جائے اس کے اوپر اور پیچھے ہٹ جائے۔ دونوں ہاتھ پھیلائے سو رہا ہے جیسے کہ وہ نگہبانی کر رہا ہے نا، نگہبان ہے۔ اصل میں یہ کتا کون تھا؟ شکاری تھا یا چوپانی؟ چوپانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یعنی بھیڑ بکریوں کو ہکاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک کتا رکھتا ہے، یعنی تو تاکہ بھیڑیوں سے جو ہے حفاظت ہو سکے، جو بھیڑیے حملہ نہ کرنے پائیں۔ تو بہرحال اصل میں جب افراد غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک چوپان، یعنی جو گڑگڑیا کہتے ہیں، گڑگڑیا یعنی جو بھیڑ بکریوں کو جو ہے یعنی چراتا رہتا ہے، اس نے بھیڑ و بکریوں کو آبادی کی طرف ہکا دیا، یعنی وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے ان کو دیکھ کر، ان اصحاب کہف کو دیکھ کر وہ بھی جو ہے دل میں اس کے اندر نور طاری ہوا اور نور ایمان جو جاگ گیا، اور اس نے بھی جو ہے بکریوں کو اور بھیڑ بکریوں کو یعنی آبادی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد خود جو ہے ان کے ساتھ غار میں پناہ لینے کے لیے جانے لگا۔ اچھا، جب یہ جانے لگا وہ خود حقیقت کی شناخت اور پاک افراد کے ہمراہ یہ گڑریا یعنی چوپان جو ہے ہو گیا۔ کتا بھی ان کے ساتھ تھا، تو بہرحال وہ بار بار کتے کو ہکا رہا تھا کہ یہ بھی آبادی کی طرف چلا جائے، لیکن کتا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا بھی ان کے دامن کو نہیں چھوڑا اس نے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو آپ یاد رکھیے اس سے ایک اندازہ کیا ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ہے نا، انسان ہو یا غیر انسان ہو، ہر کوئی جو ہے اللہ کی شناخت رکھتا ہے،
حقیقت کی طرف جو ہے متوجہ ہے۔ اب آپ بتائیں کتا بھی جو ہے جس کو نجس جانور کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے شناخت پروردگار کی حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے جانے لگتا ہے، اپنے یعنی جو اللہ کے ماننے والے افراد ہیں، حقیقت پرست ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، جس طرح قرآن میں موجود ہے سورہ اسراء میں آیت نمبر 44 ہے، جس میں پروردگار جو ہے متوجہ کرائے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ اللہ کے لیے لہو یعنی اللہ کے لیے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین ہے نا، اور جو بھی جو ہے زمین و آسمان میں ہیں وہ سب کے سب تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں، یعنی اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تسبیح جو ہے پروردگار کی حمد و ثنا کے ذریعے کی جا رہی ہے نا۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اچھا ان کی تسبیح کو جو ہے تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ بھائی جانور بھی تسبیح پروردگار کر رہا ہے نا، پتے بھی کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہا ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یعنی کب کون کہتے کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ آپ تو نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اور اس کا انہ کان حلیما غفورا، وہ پروردگار جو ہے حلیم بھی ہے اور غفور بھی ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات تسبیح پروردگار میں مشغول اور مصروف ہیں۔ ان کا منظرہ جو ہوتا ہے، یعنی جو حالت پیدا ہوئی ہے، منظر ایسا رعب انگیز تھا کہ اگر ان کی طرف دیکھو تو الٹے پاؤں فرار کرو گے، سر تا پیر، پیر سے یعنی سر سے لے کر پیر تک ڈر اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی یا آخری بار نہیں ہے کہ رعب و ترس کو مومنین کے لیے حفاظتی سپر قرار دیتا ہے پروردگار، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ میں اگر اٹھا کے آپ دیکھیے تو اللہ جو ہے یعنی مومنین کو، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے رعب و دبدبا طاری کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم بہت جلد جو ہے ملحدین، جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں رعب اور ڈر پیدا کر دیں گے۔ یعنی ایک رعب و دبدبا پیدا ہوتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے مومن کا کوئی ہے جو اہل ایمان نہیں ہے، تو جب دیکھتا ہے اہل ایمان کے چہرے کو تو اس کے اندر رعب و دبدبا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دعائے ندبہ میں آپ دیکھیے، دعائے ندبہ جو ہے وہ دعا ہے جو بہرحال ہر جمعے کو صبح پڑھنے کے لیے وارد ہے، اور 15 شعبان کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا عید جو ہے عید بقرعید، عید قربان میں عید غدیر، اس طریقے سے یعنی آیات میں بھی جو ہے پڑھنے کے لیے وارد ہے کہ دعائے ندبہ انسان پڑھے۔ اچھا، دعائے ندبہ میں جو ہے شروع سے اگر آپ تذکرہ دیکھیے تو اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ موجود ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی امام زمانہ سے جو ہے ایک رابطہ ہے، باقاعدہ ان سے ایک ارتباط پیدا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اسی۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو پروردگار سے دعائیہ جملہ ہے جو دعا کرنے کے لیے وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ غور کریں دعائے ندبہ میں رسول کے بارے میں ہے کہ ثم نصرتہ بالرعب، لیکن یہ رعب یعنی اس کے بعد جو ہے پروردگار تو نے جو ہے رسول کی مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ بظاہر سی بات ہے کہ بہت جنگوں پر جو ہے اللہ نے نبی کے اندر جو رعب و دبدبا پیدا کیا تھا تو اس چہرے سے جو ہے لوگ متاثر ہوئے اور نتیجے میں نبی سے مرعوب ہوئے تھے۔ لیکن یہ رعب و وحشت جو ہے اصحاب کہف کو دیکھنے والوں کے پورے جسم پر طاری ہو جاتا تھا، اگر ان کو دیکھتے تو فرار کر جاتے۔ تو اگر آپ غور کریں تو بہرحال
یعنی نبی کے بارے میں بھی اگر آپ غور کریں تو ایک واقعہ ہے کہ مکے میں ایک اونٹ بیچنے والا آیا جو مکے کے باہر سے آیا تھا، بہرحال بوڑھا تھا، تو وہ اونٹ اپنا بیچ رہا تھا، تو لوگ جو ہے اکٹھا ہوئے تھے اور اونٹ جو ہے بیچ رہے تھے، یعنی پوچھ رہے تھے وہ لوگ کہ آخر اونٹ کتنے کا ہے اور کیا ہے۔ وہ اپنا جو بوڑھا انسان تھا وہ اپنے اونٹ کی جو ہے قیمت بتا رہا تھا۔ تب تک جو ہے ابو جہل وہاں پہ آ گیا۔ ابو جہل جیسے آیا، لوگ ابو جہل کے ڈر سے جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ کتنے میں ہے؟ اس نے کہا اتنے میں۔ کہا کہ ہمارے گھر لے کر آؤ۔ وہ تمام اونٹ جو ہے ابو جہل کے گھر لے کے گیا۔ ابو جہل کے گھر میں جب اونٹ تمام داخل ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا میرا پیسہ دو۔ تو ابو جہل سے جب کہا اس بوڑھے نے جو اونٹ بیچ رہا تھا، کہا کہ مجھے میرا پیسہ واپس کرو، میرا پیسہ دے دو، میرا اونٹ تو لے لیا تم نے میرے اونٹ کو۔ تو اس کے بعد جو ہے ابو جہل نے کہا کہ کیسا پیسہ؟ تم جاؤ دوبارہ، اگر جو ہے مکے میں بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تو پھر جاؤ، ورنہ جو ہے دیکھیے تمہارے اوپر سختی کی جائے گی، اب تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اب وہ بیچارہ بوڑھا انسان تھا، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہی ہمارا سرمایہ تھا، میں اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، میں تو کہتے برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے کچھ نہیں سنا اور نتیجے میں جو ہے اس کو بھگا دیا۔ اب وہ جس سے بھی کہتا تھا، جب ابو جہل کا نام آتا تھا تو ہر کوئی جو ہے ابو جہل سے ڈر رہا تھا۔ کہا ابو جہل کے پاس ہم مسئلہ نہیں لے کے ہم نہیں ابو جہل سے بات کر سکتے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک نے ایسی مذاق میں کہہ دیا کہ وہ جو شخص ہے اس کے پاس جاؤ، یعنی نبی کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب نبی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو ہے باقاعدہ کسی طریقے سے کہ اچھا لوگ جو ہے مذاق یعنی میں کہہ دیا، اور وہ ہنسی مذاق کے طور پر کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اچھا ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو۔ اب وہ گیا اپنا نبی کی خدمت میں، اس نے پوری بات بتائی، نبی نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو افراد جنہوں نے جو ہے بھیجا تھا نبی کی طرف، وہ لوگ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب جو ہے نبی بوڑھے کو لے کر پہنچے، اس کا دق الباب کیا، ابو جہل کے گھر میں گھر کے پاس پہنچے اور دق الباب کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے اندر سے کہا کون؟ کہا میں محمد ہوں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی کہا وہ جو ہے یعنی گھر سے باہر نکلا۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اور بوڑھا انسان جو ہے جو اونٹ بیچا تھا اس نے، وہ الگ کہتے کہ اس ڈرا ہوا تھا، تو وہ پیچھے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے مار پڑے یا مجھے یعنی کسی طریقے سے اذیت پہنچائے۔ تو نبی نے کہا کہ جیسے ابو جہل باہر نکلا تو نبی نے فوراً کہا کہ اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے، اس کا پیسہ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی جملہ کہا تھا کہ وہ جو ہے ابو جہل گھر میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سوچا شاید کہتے کہ کوئی تازیانے لے کر آئے اور ابھی اذیت پہنچائے گا، لیکن جب وہ باہر نکلا ہے ابو جہل تو پورا پیسہ لا کر نبی کے حوالے کرنے لگا ابو جہل۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس شخص کو دو۔ تو اس کے بعد یہ اس بوڑھے انسان کو جو ہے وہ پیسہ دیا، اور جب دیا تو وہ جو ہے نبی نے کہا کہ پورا گن لو کتنا ہے، پورا ہے نہیں ہے؟ اس نے گنا، کہا پورا ہے۔ کہا اچھا لے جاؤ۔ نبی اپنے طرف اپنے گھر کی طرف چلے گئے، وہ اپنا جو ہے بوڑھا انسان پیسہ لے کر چلا گیا۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھ رہے تھے، یعنی جو دور سے دیکھ رہے تھے، وہ سب قریب آئے ابو جہل کے کہ تم نے پیسہ کیسے دے دیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم نہیں دو گے۔ کہا کہ مجھے خود نہیں پتہ ہے، ایسا روب و دبدبہ طاری ہوا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، میں گیا اور گھر میں جا کر اس کا پیسہ لا کر میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ غور کیجیے گا، اللہ جو ہے اہل ایمان، اللہ والوں کے لیے جو ہے روب دبدبہ طاری کرتا ہے دوسروں پر، اس لیے جو ہے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یعنی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندگان خدا میں جو بھی جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا خشیت پائی جاتی ہے، وہ اہل ایمان ہوتے ہیں،
اہل علم ہوتے ہیں اور باقاعدہ اللہ سے قریب افراد ہوتے ہیں۔ آئیے مل کے بارگاہ میں ہوتا ہے، پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بال و بنی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ پروردگار یہ مہینہ ماہ رمضان جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رحمت نازل فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔